السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کس حوالے سے ہے آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کو بنانا بہت مشکل تھا میرے لیے، بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا خوبرو نوجوان، ذہین، سادہ، سچا، ایماندار انسان بلال پاشا، جس کی زندگی ہوئی تمام جب اس کی منزل اس کے قریب آئی، جس نے ٹاٹ کے مدرسے سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ 6 گریڈ سے اس نے ABC پڑھنا اسٹارٹ کی، اور اس نے اپنی ماں کی خواہش ایک افسر بیٹا دیکھنے کی جو کہ اب حیات نہیں ہے، اس نے پوری کر کے دکھائی، اور اس نے CSS کا ایگزام پاس کیا، اور بیوروکریٹ بننے کا اپنا جو ایم تھا اس نے اپنے گولز اچیو کیے، اور ابھی اس کے کیریئر کا آغاز ہی ہوا، اور خوشیاں دیکھنے کے دن آئے تو موت نے ڈیرے جما لیے۔ ایک باپ کی آہو بکا آنسو ابھی نہ تھمے تھے۔ عاصم جمیل کے چاہنے والے انہیں نہ بھولے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے پہ ابھی بھی آنسو نہیں روک پا رہے تھے، صبر نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک اور باپ کا نوجوان عاصم جمیل کی طرح سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ بلال پاشا کے درجات بلند کرے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور اس کے اس سفر کو آسان کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بلال پاشا نے اپنی جان خود لی، یا اس سے اس کی زندگی چھین لی گئی، یا اللہ کی طرف سے ہی اس کا بلاوا آیا اور واقعی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بہرحال وجوہات تو جو بھی ہوئی ہوں، ایک شخص اس دنیا کو چھوڑ گیا جو کہ واپس نہیں آ سکتا۔ ایک غریب باپ کا افسر بیٹا اس دنیا کو چھوڑ گیا جو اس کو نظر نہیں آئے گا، اور جس کی کالز کا وہ بوڑھا باپ انتظار کرتا تھا، اب انتظار ہی رہ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کو بہت زندگی میں یاد کرتا تھا انسان، اور وہ اپنی ماں سے ہی جا ملا۔ اس ظالم دنیا میں ایک اچھے سچے ایماندار انسان کا جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا سچا بیٹا امیر کا ہو یا غریب کا ہو، دونوں کے لیے مشکلات ہیں، اور دونوں ہی انسانیت سے پیار کرنے والے نوجوان تھے، عاصم جمیل اور بلال پاشا، دونوں چلے گئے۔ بلال پاشا نے ہر ایک غریب لڑکے کو کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ کی لگن سچی ہو تو آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ وہ ایگزام اس نے پاس کیا، وہ عہدہ پایا جس کو صرف سمجھا جاتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، اس نے وہ کر دکھایا، اور وہ آگے بھی آنے والے بچوں کے لیے رستے کھولنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا تھا کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ ان کو مفت تعلیم دے، مگر وہ شاید اتنا ہی کامیابیوں کا سفر اس کا تھا اور وہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بہت زیادہ صبر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی بہنوں کو، اور جو بھانجیاں انتظار کرتی تھیں اپنے افسر ماموں کے آنے پہ، گھر کی صفائیاں کرتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں، بس ان سب کو، بھائیوں کو بہت صبر دے، اور خاص طور پہ ان کے والد صاحب جو بہت رو رہے ہیں۔ ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا انسان جو ہر ایک کا آئیڈیل ہے اور جس نے پرفیکٹ لائف گزاری، اور اب اس کے جانے کے بعد اس کی ریلز، اس کی جو شاعری ہے، اس کی کوئی بھی تھوڑی بہت سنگنگ، ہر حوالے سے وہ انسان پرفیکٹ تھا، اور خود اس کی ویڈیو سامنے آ گئی کہ اس کو اپنی زندگی سے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور ایک دوستی کے حوالے سے اس کو تھا ایک ریگریٹ جو اس کی یونیورسٹی
لائف کے کوئی کلاس فیلو ہوں گے یا جو بھی، ان سے بھی وہ معافی مانگ چکے تھے، اور وہ پروف انہوں نے ویڈیو بھی کر دی. انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ ان کی آگے زندگی کا سفر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا جس بھی طرح سے ان کی زندگی ختم ہونی ہے، لیکن انہوں نے چلے جانا ہے. ایک اچھا انسان، ایک ایماندار انسان، اور اپنے علم کو آگے بڑھانے والا انسان، جس کی فیوچر پلاننگز ابھی اتنی ساری تھیں، اور سب کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرنے والا انسان اس دنیا سے اس طرح چلا جائے گا، یقین نہیں آ رہا. اور دیکھیں، جیسے ہی اس نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا اور اس نے اپنے فادر کے عہدے کو اون کیا، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی ساری جو فیوچر پلاننگ، پتہ نہیں کتنے سی ایس ایس آفیسرز وہ تیار کر دیتا اگر اس کی زندگی ملتی، اس کو مہلت ملتی. لیکن وہ سفر بھی اس کے لیے مشکل ہوتا. جب کسی مزارے کا بیٹا، مزدور کا، یا پھر کسی مسلی کا بیٹا کہ کوئی آفیسر بننے جا رہا ہوتا ہے، تو بھی علاقے کے چودھریوں کو، وڈیروں کو فکر لگ جاتی ہے کہ آج ایک بچہ آفیسر بننے کی تگ و دو میں ہے اور وہ ترقی کے سفر پہ ہے، کل کو اس چھوٹے علاقے کا بچہ جو ہے یہی ایم لے کے چل پڑے گا، تو ہمارے سامنے کون جھکے گا؟ تو اس ہماری سوسائٹی میں تو بہت سے مسائل ہیں. کسی غریب کا ترقی کرنا بھی اس کے گلے پڑ جاتا ہے. بلال کا پاشا کی زندگی پتہ نہیں نظر کے حوالے ہو گئی، حسد کے، دشمنی کے. حالانکہ وہ انسان ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی سے دشمنی کرے گا، جو کہ اپنے ملازمین کو بھی ملازم کہنا نہیں پسند کرتا. تو جو اتنا اچھا انسان ہو اور ان کو بھی وہ اپنا مددگار کہتا ہے کہ ہم اپنی اپنی جاب کر رہے ہیں، تو بس اس کا اتنا ہی سفر تھا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو یہ دکھ دیکھنا نصیب نہ کرے. ہر ایک کی اولاد کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، بری نظر اور حسد سے بچا کے رکھے، اور ہمیں اپنی بچوں کے لیے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. آمین ثم آمین.